سيدنا ونبينا وسيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وبارك وسلم۔ تو پرسوں آپ نے سماعت کیا تھا کہ یہ صلح کلی واعظ لیڈر بننے والے کچھ قرآن شریف کی آیتیں یا احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں اور اس کا صحیح مطلب نہ بیان کر کے کچھ ظاہری معنی بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ اگر اس پر غور کیا جائے تو اس میں ان کا مقصد اور ان کا مطلب بالکل حاصل نہیں ہوتا، جو وہ بتانا چاہتے ہیں اس کے بالکل برخلاف اس آیت میں موجود ہے۔ جیسا کہ آپ نے دو آیتیں، ایک آیت اور ایک حدیث شریف کا ترجمہ اور مطلب اور مقصد آپ نے سماعت کر لیا، یہ دھوکہ دیتے ہیں انما المؤمنون اخوہ والی آیت پیش کر کے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اسی طریقے سے کونوا عباد اللہ اخوانا حدیث پاک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دوسرے طریقے سے پیش اسی طریقے سے یہ عام طور سے آیت کریمہ پیش کرتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اے ایمان والو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو۔ یہ تو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، تو یہاں پر کہتے ہیں اور آگے خدا فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، جدا جدا نہ ہو۔ تو اب یہاں مقصد کیا لے کے آتے ہیں کہ اب الگ الگ نہ بڑھ جاؤ، مضبوطی سے تھامے رہو، سب ایک ہو جاؤ، وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضی، قادیانی، معاذ اللہ۔ اب اس کا مطلب سنیے کیا ہے۔ آیت کریمہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر، آپس میں پھٹ نہ جانا، ترجمہ رضویہ بالکل حق ہے۔ مطلب یہی ہے کہ سب راہ حق پر ثابت قدم رہو، اللہ کی رسی مضبوطی تھام لو مطلب سب راہ حق پر آ جاؤ، راہ حق پر مضبوطی سے قائم رہو، ثابت قدم رہو۔ رافضی، خارجی، غیر مقلد، دیوبندی، نیچری، قادیانی صلح کلی ہو کر پھوٹ نہ ڈالو۔ آیت کریمہ کا مطلب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی راہ حق پر ثابت قدم رہو اور رافضی بن کر کے پھوٹ مت ڈالو۔ لا تفرقوا، تفریقہ مت پیدا کرو، پھوٹ مت ڈالو۔ تو یعنی پھوٹ کیسے پڑے گی؟ رافضی بن گیا پھوٹ پڑ گئی، دیوبندی بن گئے پھوٹ پڑ گئی، قادیانی بن گئے، وہابی بن گئے پھوٹ پڑ۔ تو یہ سب نہ بن کر کے سنی صحیح العقیدہ بن کر کے مضبوطی سے سراہ حق پر قائم رہو، یہ ہے آیت کا مطلب۔ یہ نہیں ہے کہ اب رافضی بھی ہو گئے، دیوبندی بھی ہو گئے، وہابی بھی ہو گئے پھر بھی ایک ہو جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو جب الگ ہو ہی گئے تو ایک کہاں ہوئے؟ مطلب یہ ہے کہ راہ حق پر ثابت قدم رہو اور فرقوں میں نہ بٹو، یعنی رافضی نہ بنو، وہابی نہ بنو، قادیانی نہ بنو، دیوبندی نہ بنو، صلح کلی نہ بنو۔ جو بن رہا ہے سنیت سے خارج ہو کر کے الگ فرقے میں جا رہا ہے وہی تو پھوٹ ڈال رہا ہے، وہی تو تفریقہ پیدا کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ مطلب ہرگز نہیں کہ معاذ اللہ فرقے چاہے 100 ہوں سب ایک ہی بنے رہو، جو صلح کلیوں کا ایمان ہے معاذ اللہ، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یعنی اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ تو اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اس لیے ایک ہو جاؤ، حالات بڑے خراب ہیں، ہے نا۔ تو اب سنیے یہ آیت کریمہ کا مطلب، یوں ہی اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ پھر بزدلی کرو گے اور تمہاری بندھی ہوا جاتی رہے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے آیت کریمہ ترجمہ۔ فرماتے ہیں بالکل درست اور صحیح ہے، مسلمانان اہل سنت کا اس پر بھی ایمان ہے اور ان آیات قرآنیہ پر بھی ایمان ہے کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور لا تقعد بعد الذِّكْرَى مع القوم الظالمين، اور لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار۔ ادھر وہ آیت کریمہ بھی ہے
کہ آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ پھر بزدلی کرو گے اور تمہاری بندھی ہوا جاتی رہے گی، جو مضبوط ہو وہ مضبوطی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آیت کریمہ پر ہمارا ایمان ہے، مگر ساتھ میں یہ آیت کریمہ بھی تو ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یعنی جس میں کیا مطلب ہے، کفار تم میں سختی پائیں، لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور تمہیں خدا کے دین میں ان پر محبت نہ آئے، تمہیں خدا کے دین میں ان پر، بد مذہبوں پر، بد دینوں پر، وہابیوں دیوبندیوں پر محبت نہ آئے۔ لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، اور لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف ذرا بھی جھکے اور جہنم پہنچے، ظالموں کی طرف ذرا بھی جھکے جہنم پہنچے۔ ہمارے سنی مسلمان بھائی خوب یاد رکھیں کہ یہ لا تنازعوا فتفشلوا وغیرہ آیات و حدیث سب بد مذہبی سے منع فرما رہی ہیں، کہ خدا نے فرمایا لا تنازعوا، جھگڑو نہیں، تو مطلب کیا ہے، فرقے الگ الگ نہ ہو، جو عقیدہ، جو ایمان، جو فرقہ نبی کے زمانے سے صحابہ سے چلا آ رہا ہے اسی پر قائم رہو، جو صحابی کا عقیدہ تھا وہی پکڑ لو، جو صحابہ کرام کا مشن تھا اسی کو اپنا لو، جیسا صحابہ نے عشق رسول بتایا ہے اس کو اپناؤ، جو صحابہ کرام نے ہمیں عقیدہ اور ایمان دیا ہے اس پر قائم رہو، اور اس سے کٹے تو اس آیت کی مخالفت ہوئی لا تنازعوا۔ جس نے سنیت سے ہٹ کر کے الگ فرقہ بنایا وہ اس کا مخالف ہوا، لا تنازعوا کا، اس نے جھگڑا پیدا کیا۔ اگر یہ فرقے نہ ہوتے جھگڑا نہیں ہوتا، وہابی نہ ہوتا جھگڑا نہیں ہوتا، دیوبندی نہ ہوتے جھگڑا نہیں ہوتا، رافضی فرقہ پیدا نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو مطلب کیا ہوا، یہ فرقے بن کر کے لا تنازعوا کے مخالف ہو گئے، یعنی خدا نے فرمایا نہ جھگڑو تو یہ فرقے بن گئے، تو جھگڑا کرنے والے یہ ہوئے، اور جو سنیت پر قائم ہیں وہ جھگڑا کرنے والے نہیں ہوتے۔ اسی آیت کریمہ آپ کے حکم پر عمل پیرا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ لا تنازعوا فتفشلوا وغیرہ آیات و احادیث سب بد مذہبی سے منع فرما رہی ہیں کہ اسباب منازعت نہ پیدا کرو، جھگڑا کرنے کے اسباب نہ پیدا کرو۔ جب نئے فرقے پیدا ہوں گے جھگڑا ہوگا، تو سبب کیا بنا، نئے فرقہ کا پیدا ہونا۔ یا باہم اہل سنت میں کہ زمانہ رسالت میں مومنین انہی میں منحصر تھے، بلا وجہ نزاع اور نا اتفاقی سے ممانعت فرما رہی ہے۔ یا تو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اہل سنت آپس میں بلا وجہ آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں ایک بن کر کے رہو۔ ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رافضی، خارجی، غیر مقلد، دیوبندی، نیچری، خاکساری، بابی، بہائی، قادیانی، چکرالوی سب نکلتے آئیں، تمہارے پیشواؤں کو مغلظات سنائیں، طرح طرح سے تمہارا دین مٹائیں، مگر سنیوں خبردار تم ان سے شیر و شکر ہی رہو۔ یہ مطلب نہیں ہو کچھ بھی بکیں، کیسا بھی عقیدہ پھیلائیں، نبی کے بارے میں کیسی باتیں بھی کریں، صحابہ کی توہین بھی کریں، اہل بیت کی گستاخی بھی کریں معاذ اللہ، اور اس کے بعد بھی ایک ہی بن کے رہو، مل کر کے رہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اچھا جانے دو، یوں ہی صحیح کہ یہ احکام عام ہیں، تو اہل سنت کیا ان سے خارج ہیں؟ ان سے نزاع، ان سے عناد، انہیں برا کہنا، ان سے رسالہ بازی کرنا کیوں کر ان صلح کلی لیڈروں، صلح کلی ایڈیٹروں، صلح کلی واعظوں کا دھرم ہو گیا ہے۔ یعنی یہ سب باتیں کہاں لے کے آتے ہیں، کس کو سمجھاتے ہیں؟ سنیوں کو۔ یہ سب باتیں جھگڑو نہیں، اختلاف نہ پیدا کرو، تو وہاں کیوں مر جاتے ہیں جب یہ طارق ذلیل جیسے خبیث گستاخی کرتے ہیں، طارق مسعود جیسے خبیث گستاخی کرتے ہیں، جب وہابیوں اور دیوبندی نے اپنی کتابوں میں گستاخیاں کی تو وہاں کیوں مر جاتے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں کہتے ہیں ایسی باتیں مت کرو جھگڑا ہوگا؟ یہ سب آتے سنیوں کو سمجھانے کے لیے، ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ سب جھگڑا مت کرو۔ جھگڑے کی جڑ جہاں ہے وہاں جا کر کے سمجھاؤ نا، کہ عقیدہ صحیح کرو، ایمان صحیح کرو، اختلاف کی باتیں نہ کرو، اور صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی، بزرگوں کی توہین نہ کرو۔ مگر یہ کہیے کہ آیات و احادیث میں جتنی تاکیدیں اتفاق و اتحاد کے متعلق ہیں، سب سے مراد یہی روافظ، خوارج، دیابنہ، نیاچرہ، قادیانیہ، خاکساریہ، چکڑالویہ وغیرہ مرتدین و مبتدعین ہیں۔ سنی تو ہر طرح عداوت و بغض و تبرہ کے مستحق ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، معاذ اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں لے کے آتے سنیوں پر، تو کیا مطلب ان آیت کریمہ کو کیا مطلب وہابیوں پہ فٹ کرو گے کہ ہاں وہابی اس پر صحیح ہیں اس آیت کے مطابق، اور جتنے برائی کرنے والے سب سنی ہیں؟ نہیں، جڑ وہاں ہے، بنیاد ادھر ہے کہ جس نے نبی کی شان میں توہین کی، اختلاف کی بنیاد وہاں قائم ہے۔ جس نے صحابہ کی توہین کی
اختلاف کا ذمہ دار وہ ہے جس نے اہل بیت کی توہین کی، اختلاف کا ذمہ دار یہ ہے جب وہ اس نے یہ سب باتیں نہ کی ہوتی اختلاف نہ ہوتا۔ تو لہٰذا یہ ان آیتوں کے مخالف، یعنی خدا فرمایا جھگڑا نہ کرو، تو یہ نئے فرقے جتنے پیدا ہوئے یہ صرف اس آیت کے مخالف ہوئے، یہ سب فرقے بن کر کے جھگڑا پیدا کرنے والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تمام سنی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و احادیث کا صحیح ترجمہ اور مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔